اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الابتہی التہامی سید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ ابی القاسم محمد وعلى عطرته الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان صلوات جیسا کہ آپ بزرگان کے علم میں ہے کہ ہمارے بھائی کے بزرگان کے ایصال ثواب کی مجلس اور ماہ رجب کی مناسبت سے، تو ماہ رجب ایسا مہینہ ہے کہ جس کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مہینہ کہا گیا ہے، اور شعبان المعظم رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ نے کیسی ترتیب رکھی ہے کہ رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان رسول کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اللہ نے یہ ترتیب دے کر یہ باور کروایا ہے کہ میرے تک پہنچنے چاہتے ہو، میرے تک آنا چاہتے ہو، تو پہلے علی کی چوکھٹ پہ جھکو، پھر رسول کے در پہ آؤ، پھر میرا در نظر آئے گا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ اب شہر علم میں آنا چاہتے ہو تو پہلے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ وہ دروازہ کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ پھر میرے نبی نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ تو حکمت چاہیے، علم چاہیے، علی کے در پہ جھکنا پڑے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ چونکہ علم ایک ایسی عظیم نعمت ہے، جہاں علم کی نعمت ہو
وہاں کرامت ہوتی ہے۔ نہج البلاغہ میں علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں لا شرف کالعلم، علم سے بڑھ کر کوئی مرتبہ اور شرف نہیں ہے، کوئی بلندی رفعت کا مقام ہے وہ مقام علم ہے۔ اب میں اس مطلب کی طرف تھوڑا سا آنا چاہتا ہوں کہ علم کتنی عظیم چیز ہے۔ علی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جتنا میرے سینے میں صدر میں علم عطا کیا تھا اتنا مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو قبل اس کے کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں، مجھ سے سوال کریں۔ علی فرماتے ہیں کہ لو سنیت لیل وسادہ، تو اگر میرے لیے مسند قضاوت بچھا دی جائے تو میرے پاس تورات والے آئیں تو انہیں تورات سے جواب دوں، انجیل والے آئیں تو انہیں انجیل سے جواب دوں، زبور والے آئیں تو انہیں زبور سے فیصلہ سناؤں، اور اگر ان جاؤ بأہل القرآن، اگر قرآن والے آئیں تو انہیں قرآن سے فیصلہ سناؤں، اور قرآن پکار اٹھے علی نے جو فیصلہ کیا ہے عین حق ہے۔ انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں، تورات والوں کو تورات سے دوں، زبور والوں کو زبور سے دوں، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ علی آسمانی کتابوں کے عالم ہے؟ یہ آپ نے مصداق تلاش کرنا ہے۔ میں نے موضوع سخن قرار دیا ہے سورہ رحمان کی چند آیات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان۔ ان کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اور رحمان، اللہ رحمان ہے، رحمت اس کی ذاتی ہے، وہ رحمت کا منبع ہے۔ اللہ کی ذات رحمت کا مرکز ہے، منبع ہے۔ رحمان مبالغہ کا صیغہ ہے، صفت مشبہ بھی نہیں ہے، مبالغہ ہے، بہت زیادہ رحمان ہے۔ چونکہ موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا، تھوڑا سا اشارہ کروں، البتہ تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں، توجہ میری طرف رہے، کیونکہ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ اولو العزم نبی ہیں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ موسیٰ کوئی عام نبی نہیں ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہے انہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ انہوں نے تربیت کی تھی قارون کی، جو ان کا کزن بھی تھا، وہ کیمیا دان بنا، بہت بڑا تاجر بنا، اور اتنا بڑا تاجر کہ اس کے خزانوں کی چابیوں کا وزن 70 اونٹوں کا وزن بنتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا زکوٰۃ دو 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے، 40واں حصہ۔ اور نے کہا میں نے اتنی بڑی مشکل سے کمایا ہے، میں زکوٰۃ کیسے دوں؟ ہم جب پیسے دیکھتے ہیں نا تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ نے شاید نبی تھے نہیں جتایا ہوگا کہ تجھے میں نے تیار کیا ہے، میں نے پڑھایا ہے، میں نے لکھایا ہے، میرا ہی شاگرد ہے، میرا ہی کزن ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور حتیٰ یہ حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم کا منگیتر بھی تھا، کلثوم کا رشتہ بھی اسی قارون کے ساتھ ہونا تھا۔ جب پیسے کا نشہ آیا، جائیداد بڑھی، دماغ خراب ہو گیا، کہتا میں نے کمایا ہے تو زکوٰۃ کس بات کی؟ حضرت نے بڑا سمجھایا، نہیں سمجھا، لاڈلے نبی تھے، اللہ کو کہا یا اللہ اس کو سب کچھ کیا
اس کو پڑھایا، تیار کیا، اسی علم کی وجہ سے، اسی عقل کی وجہ سے یہ اتنا کچھ ہو گیا ہے، اور 40واں حصہ زکوٰۃ ہی نہیں دیتا۔ اللہ نے کہا اختیار ہے، جو سزا دینا چاہتے ہو دے دو۔ اللہ نے اختیار دے دیا۔ اب حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے اسے اور اس کے خزانے کو نصف پڈلی تک غالباً نگل لیا، یہ اور اس کا خزانہ زمین کے اندر۔ اب اس کا ٹھکانہ جو دماغ کا تھا وہ اپنی جگہ پہ آیا، کہتا ہے زکوٰۃ دیتا ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، مولا علی نے جب نصیحت کیا نا امام حسن کو، امام نے فرمایا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ میں اسٹوڈنٹ تھا جب نیا نیا میٹرک کر کے جامعہ منتظر میں آیا 1997، میں نے یہ لفظ پڑھے تو مجھے عجیب لگے کہ مولا اتنی سخت باتیں بھی کر سکتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ یہ باتیں میرے علم کم تھا اس وقت، ابتدا تھی، اسٹوڈنٹ تھا، ہضم نہیں ہوئی کہ مولا اتنی سخت باتیں بھی کر سکتے ہیں، اور امام حسن کو کہہ رہے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ پھر جب علم بڑھا اب سمجھ آئی ہے، وہ خزانہ بھی زمین میں چلا گیا، خود بھی کہتا ہے دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اب وقت ختم ہو گیا ہے، اب وقت ختم ہو گیا ہے، ہمارے پاس پیسہ آ جائے نا تو ہم خدا کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اب توجہ میری طرف رکھیں، درود پڑھیں بارک محمد والے بیت محمد۔ میں رحمت بتانا چاہتا ہوں، اللہ رحمان ہے، کتنا رحمان ہے، یہ میرا موضوع ہے۔ یہ جو ضمن میں نے الرحمن ایتیں پڑھی ہے سورہ رحمان، اب دوسری دفعہ جب اس کو زمین نے نگلا تو کہتا ہے اس سے زیادہ مقدار میں دیتا ہوں۔ جب یہاں تک نگل گیا، چھٹی دفعہ زمین اور اس کا خزانہ زمین میں یہاں تک چلا گیا، تو کہتا ہے سارا کچھ دیتا ہوں، پوری جائیداد دیتا ہوں۔ پہلے 40واں حصہ نہیں دے رہا تھا، اب کہتا ہے سب کچھ دیتا ہوں۔ اب سمجھ آئی لاتوں کے بھوت باتوں سے، کہتا ہے سب کچھ دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ تھے نا، لاڈلے نبی تھے، جلال والے بھی تھے۔ ایک بندے کو مکہ مارا تھا، بندہ ہی مار گیا تھا، پھر ڈرتے تھے اس طرف جاتے نہیں تھے۔ اللہ نے کہا نہیں جاؤ، یہ قرآنی واقعات ہیں۔ تو 7ویں دفعہ زمین کو حکم دیا موسیٰ نے، سارا خزانہ بھی زمین کے اندر، قارون بھی زمین کے، خزانہ بھی ختم، خود بھی ختم۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا، اللہ نے کہا ہے موسیٰ تجھ سے 7 دفعہ معافی مانگی ہے، رحمان کا مطلب سمجھا رہا ہوں۔ اے موسیٰ تجھ سے 7 دفعہ معافی مانگی ہے، سارا خزانہ بھی دیتا تھا، تم نے معاف نہیں کیا۔ مجھے ایک دفعہ بھی کہہ دیتا کہ یا اللہ زکوٰۃ دیتا ہوں معاف کر دے، میں اسے معاف کر دیتا۔ یہ رحمان، اسے کہتے ہیں رحمان۔ اب سمجھ آیا اللہ کتنا رحمان ہے، کتنی اس کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ حالانکہ رشتہ دار تھے، کزن تھے، قارون حضرت موسیٰ کے شاگرد تھے، رشتہ داری تھی، بہن کلثوم کا رشتہ ہونا تھا، لیکن نہیں۔ اچھا ایک اور واقعہ کو ٹچ دے دو آپ کی محبت کو دیکھ کے۔ جب یہ ابھی نیچے دھنستے جا رہے تھے، حضرت یونس نبی کو مچھلی لے کے وہاں سے گزری، تو یہ ابھی نیچے دھنستے جا رہے تھے، تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد سنا قارون نے، تو حیران ہوا کہ یہ ذکر کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پوچھا، فرمایا یونس نبی ہوں۔ اچھا، تو قارون نے کہا میں تو ابھی نیچے جا رہا ہوں، مچھلی سمندروں کی سیر کروا رہی تھی حضرت یونس کو، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے نا حضرت یونس، وہ بھی کوڑا ڈالا گیا تھا، کشتی میں سفر کر رہے تھے حضرت یونس۔
اصل میں نے تو مولا علی کے فضائل پڑھ لے ہیں، لیکن چونکہ یہ علمی باتیں ہیں قرآن کی تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاکہ آپ کو یاد رہے گی تو انشاءاللہ میرے لیے بھی صدقہ جاری ہے، ثواب کا کام ہے۔ تو اس نے پوچھا قارون نے کہ یونس میں نے پہلے انسان کی آواز سنی ہے، اب اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 3 گھنٹے، بعض کہتے ہیں 3 دن، بعض کہتے ہیں 40 دن مچھلی لے کے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں پھرتی رہی، 7 سمندروں میں اس نے چکر لگائے، بہرحال یہ موجود ہے۔ اچھا تو جب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی کسی انسان کی آواز سنی تو قارون حیران ہوا، پوچھا، کہا یونس نبی ہوں، سلام دعا کے بعد پوچھا کہ موسیٰ کا سناؤ، کہا موسیٰ بھی چلے گئے، کہا میری منگیتر کلثوم بھی چلی گئی، تو اس نے ٹھنڈا سانس لیا، ٹھنڈی آہ بھری، کہتے ہو موسیٰ بھی چلے گئے، کلثوم بھی، پورا خاندان چلا گیا۔ اچھا تو اس ٹھنڈی آہ کی وجہ سے نبی کے لیے ٹھنڈی آہ بھری، اللہ نے زمین کو حکم دیا بس کر اور مزید نہ نگل قارون کو، ورنہ قارون قیامت تک زمین کے اندر دھنستا رہتا۔ نبی کی مدد میں، خیر خواہی میں ٹھنڈی آہ بھری، اللہ نے اس کا مزید دھنسنا بند کر دیا۔ توجہ فرما رہے؟ ماشاءاللہ۔ رحمت کا مطلب مفہوم واضح ہو گیا۔ الرحمن، اللہ رحمان ہے، جہاں ہمارے ذہن کے دریچے، ہماری ذہن کی وسعتیں، ہماری ذہن کی بلندیاں رحمت تک پہنچتی ہیں، وہ اللہ کی رحمت کی ابتدا ہو سکتی ہے، انتہا نہیں ہے۔ بہت رحمان ہے وہ، ارحم الراحمین ہے۔ توجہ فرما رہے؟ اللہ اکبر، بہت کریم ہے، بہت رحمان ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن کی تعلیم دی۔ قبلہ تشریف فرما ہے پروفیسر نذیر احمد صاحب، نذیر حسین صاحب۔ علمہ یعلم تعلیما، علم القرآن، علمہ کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو سبجیکٹ ہے، علمہ ورب ہے، القرآن آبجیکٹ ہے، مفعول ہے، جو انگلش جانتے ہیں۔ علم القرآن، اللہ نے قرآن کی تعلیم دی۔ تلاش کریں کس کو قرآن کی تعلیم دی، ماشاءاللہ تلاش کریں۔ خلق الانسان، یہ آیت بعد میں ہے، قرآن کی تعلیم کی آیت پہلے ہے، خلق الانسان بعد میں ہے۔ پہلے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، اور خلق کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے، سبجیکٹ ہے، خلق کا ورب ہے، الانسان آبجیکٹ ہے۔ اللہ نے انسان کو خلق کیا، وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اور علمہ کے اندر جو ضمیر ہے جسے آپ پروناؤن کہتے ہیں، وہ اسی انسان کی طرف پلٹ رہی ہے کہ اسی انسان کو اللہ نے بیان کرنے کی تعلیم دی۔ وہ کون سا انسان ہے جو قرآن کا علم لے کے آیا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن کا علم لے کے آیا اور اس کی پیدائش کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا، اور علمہ البیان، اور اس کو اللہ نے بیان کی تعلیم دے دی۔ وہ کون سا انسان ہے؟ ایک دلیل دیتا ہوں، قرآن ابھی اترا نہیں ہے، اختلاف ہے، کہتے ہیں کہ قرآن کی نزول وحی کا سلسلہ 40 سال کی عمر میں شروع ہوا، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو تب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، ایسے ہے نا؟ تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے بڑی اقوی دلیل دے رہا ہوں، مستحکم دلیل دے رہا ہوں، توجہ پلیز میری طرف رکھیں، پھر پڑھنے کا مزہ نہیں آتا۔ جب میں قرآن سے بہر جاؤں گا، حدیثوں سے بہر جاؤں تو پھر آپ مجھے کہیں، جب میں قرآن و حدیث سے بہر ہی نہیں جا رہا تو آپ کی توجہ تو پھر شرط ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کے اوپر 40 سال کی عمر میں قرآن نازل ہوا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی ضعیف سے ضعیف تاریخ کی کتاب میں، ہسٹری کی بک میں مجھے دکھا دے کہ میرے نبی نے 40 سال جو زندگی گزاری
قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اس میں کوئی ایسا عمل کیا ہو جو قرآن کے خلاف ہو؟ کیا بات ہے. کوئی ایسا عمل دکھا دے جو میرے نبی نے 40 سال کی ٹینیور میں عرصہ میں قرآن کے خلاف عمل کیا ہو؟ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے میرے نبی کے دل میں قرآن تھا. قرآن تھا. قرآن تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے قرآن کو نازل کیا، انسان نازل کیا شب قدر میں. ٹھیک ہے، شب قدر میں نازل ہوا. انزلناہ، ہم نے ایک ہی دفعہ. اس کے دو شان نزول بنتے ہیں، ایک ہے دفعی، ایک ہے تدریجی. دفعی یعنی ایک ہی دفعہ قلب رسول پہ نازل ہوا، اور تدریجی کیا ہے؟ بوقت ضرورت، جب وقت کے عمل آیا کہ ان قرآن کی آیتوں پہ عمل ہونا چاہیے، تو اس عمل کے مطابق، عمل کے وقت کے تقاضے کے مطابق جن جن آیتوں کی سور مبارکہ کی ضرورت تھی اس کے مطابق وہ اتاری جاتی رہی. تو ایک ہی دفعہ قلب رسول پہ یا پہلے آسمان پہ ایک، اور دوسرا کیا ہے کہ یہ نازل ہوتا رہا. اب میں پوچھتا ہوں، علامہ ضرور پڑھیں بار محمد والے بیت محمد. عرض یہ ہے کہ میں نے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ حافظ سید غیاث نجفی صاحب سے پوچھا، اور بہت بڑی علمی شخصیت علامہ صادق حسن کراچی والے، آج کل آسٹریلیا میں شفٹ ہو گئے ہیں، آسٹریلیا رہتے ہیں. انہوں نے پڑھا جب علی ابن ابی طالب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر آئے تو انہوں نے سورہ مومنون کی 15 آیتوں کی تلاوت فرمائی. ماشاءاللہ جی، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا. تو جب ہاتھوں میں آئے، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، قبلہ تشریف لائے ہیں، میرا تو پورا موضوع ہے یہ بھائی. کو اس کی بات کر دیں، ایکو. اچھا، تو قبلہ کے احترام میں مختصر کر رہا ہوں کہ جب رسول کے ہاتھوں پہ آئے، سلام دعا سب کچھ میں نے ختم کر دیا، پورا موضوع چھوڑ دیا. میرے نبی کے ہاتھوں پہ آئے، سلام کیا، سلام کے بعد فرمایا اپنی زبان رسول کے دہن میں دی، جتنا لینا تھا لے لیا. واہ 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 واہ. توجہ فرما رہے. اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ تورات پڑھوں موسیٰ سے بڑھ کر، انجیل پڑھوں عیسیٰ سے بڑھ کر، زبور پڑھوں داؤد سے بڑھ کر، قرآن مجید پڑھوں آپ کی طرح. اور میرے علی ابن ابی طالب نے قرآن مجید کی سورہ مومنون کی 15 آیتیں پڑھی، جس کی پہلی آیت یہ تھی قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہونے والے ہیں. محمد آل محمد بلند تر صلوات. بلکہ قد افلح، جب قد ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو تحقق کا معنی دیتا ہے، یقین کا معنی دیتا ہے. یقیناً مومن کامیاب ہوں گے. سبحان اللہ. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ایک 3 دن کا بچہ یہ کیسے قرآن پڑھ سکتا؟ بھی قرآن اترا نہیں ہے. تو اور قرآن کی طرف چلتے ہیں. قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بھی پنگوڑے میں تھے. سبحان اللہ. فاشارت الیہ، وجہ فرما رہے ہیں کالو، انہوں نے کہا تھا جو پنگوڑے میں ہے وہ کیسے گفتگو کرے گا؟ تو اللہ نے کہا فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کرو. تو حضرت عیسیٰ نے بولے اور فرمایا انی عبداللہ،
आतानी अल किताबा वजालनी नबिया, तवज्जो, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब, इंजील लेके आया हूँ, वजालनी नबिया, और नबी बनकर आया हूँ। माशाल्लाह, तवज्जो तुम्हारे, सुभान अल्लाह, वाह वाह, तो ईसा अहम नबी है, वो तो नबी बन के आए, और हमारा नबी 40 साल बाद नहीं। कौन तो नबीयन आदम व बैनल माय वक्ती, मैं उस वक्त भी नबी था और आदम न था। वाह, बेशक बेशक। और इसी तरह अली इब्न अबी तालिब भी फरमाते हैं, कुन तो वलियन आदम व बैनल माय वक्ती, मैं अली इब्न अबी तालिब भी वली था जब आदम न था। नारे हैदरी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बस एक जुमला और, मसाइब नहीं पढ़ूंगा, मैं हिस्से का किबला पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़े आप, पढ़े साहब, पढ़े 5 मिनट। एक जुमला। अच्छा, ये तो मैंने कुरान की दलीलें दी हैं मनकूल शुदा, नकल शुदा, कि हजरत ईसा बचपने में बोल रहे हैं, और हजरत यूसुफ का दूसरा भी कुरान का वाकया है, दलील है। हजरत यूसुफ की बेगुनाही की बच्चे ने गवाही दी थी, बच्चा बोला था, दूसरी दलील हो गई। और तीसरी अकली दलील दे रहा हूँ, जिसको हर बंदा माने बगैर रह न सके। मैं कहूंगा कहीं ये ना हो कि अली की दुश्मनी में तौहीन रिसालत ना हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये देखो अली इब्न अबी तालिब है इन हाथों पर, इन हाथों में तो कलमा पढ़ते हुए पत्थर नजर आते हैं। बेशक, माशाल्लाह, वाह 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 वाह। वो तो दहन ही नहीं रखते, ये तो बच्चा दहन रखता है। तो जो हमारे हैं, सुभान अल्लाह। बस इसलिए कहते हैं रात के इस आलम में, बीबी रात के आलम में निकली है, रात के इस आलम में घर से निकलता नहीं कोई। अरे फातिमा बिनते असद, तूने कैसे गवारा किया होगा, या तो तू तनवीर इमामत के इशारों पे चली, या खाना काबा ने खुद तुझे पुकारा होगा। इसलिए अल्लामा अशरफ उकाड़वी वो पढ़ रहे थे, वो कहते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए बीबी काबा के पास ना आती तो काबा बीबी के पास चला जाता। इसलिए ये हकीकत है, अलबत्ता इसको गलत बयान कर दिया जाता है, ऐब नहीं है, ये तारीख की बात है कि एजाज जो थे खास पैगंबर के वास्ते, ज़ेबा हुए हैदर सफदर के वास्ते, मरियम को हुक्म था रहे काबा से दूर दूर, दीवार काबा शक हुई हैदर के वास्ते। मुअज़्ज़ज़ था, मुक़द्दस था, मगर पहले न था किबला। मुअज़्ज़ज़ था, मुक़द्दस था, मगर पहले न था किबला। जब पैदा हुए काबा में अली तो फिर बना किबला। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस मजलिस अज़ा का सवाब बतसद्दुक़ आपने हुर्मत मोहम्मद वाल मोहम्मद